الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے جو مکی کہلاتی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں، اور اس میں خاص طور سے یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو دین کا یا دنیا کا تو اس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے امید قوی ہو جاتی ہے کہ یہ کام انشاءاللہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور گویا کہ ہم اس کام پر ایک مہر لگا دیتے ہیں حفاظت کی، کہ اب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا، انشاءاللہ اب اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو پختہ یقین اور عقیدے کے ساتھ اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کام شروع کرنا چاہیے، یہ بتایا گیا تھا۔ اور قرآن کریم پڑھنا یہ تمام عبادات میں اہم عبادات میں سے ہے یہ، تو اس کے شروع میں بھی اعوذ باللہ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی گئی، صرف آپ علیہ السلام سے پہلے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کو تو پوری زمین و آسمان کی گویا حکومت دی گئی تھی، تو انہیں یہ چیز دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے علاوہ کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم چیز ہے یہ، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہمیں ڈال لینا چاہیے، وضو کے شروع میں ہو یا استنجا کے شروع میں ہو، یعنی بظاہر چھوٹا سے چھوٹا کام یا بظاہر ایسا کام جو عبادت میں بالکل نہیں شامل ہے، انسان کی اپنی طبعی ضرورت ہے،
ایسے کام میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم نے بتایا تھا 3 نام ہیں اللہ کے، ایک اللہ ہے، دوسرا الرحمن ہے، تیسرا الرحیم ہے۔ رحمان کا معنی نہایت رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بے حد مہربان۔ تو اب پورا معنی ہو جائے گا، جو بھی کام کرے اس کام کا نام لے لیا جائے گا۔ قرآن کریم اگر پڑھ رہے ہیں تو میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، جو نہایت بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یا اور کوئی کام کر رہا، کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے، جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو جو بھی کام ہو اس کا مطلب ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ قرآن کریم پڑھنے جا رہے ہیں تو میں یہ کام کر رہا ہوں، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، قرآن کریم شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ سورہ فاتحہ، اس تعلق سے ہم جب یہ سورہ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کے نام کتنے ہیں۔ صرف ایک ہی نام نہیں اس کا، سورہ فاتحہ ایک نام سے زائد بہت سارے نام ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان ناموں کا بھی تذکرہ کریں گے اور اس کی فضیلتیں بھی بتائیں گے جب یہ سورہ مکمل ہو جائے گی۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے قرآن کریم کی یہ سورہ بہت ہی اہم سورہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب، یہیں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، تو جس چیز کی شروعات جس سے ہو اس کی اہمیت ہر شخص کے ذہن میں بیٹھی رہتی ہے، تو اس کی اہمیت ذہن میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ فضائل وغیرہ ہم بیان کریں گے۔ الحمدللہ، حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جتنی بھی تعریف دنیا میں کسی کی بھی کوئی کرتا ہو، کسی بھی سامان کی، کسی انسان کی، کسی چیز کی، کوئی کتنے ہی کسی کی تعریف کرتا ہو، اس تعریف کا آخری حصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ دیکھنے میں بظاہر کسی انسان کی تعریف کر رہا ہے، کسی سامان کی تعریف کر رہا ہے، اور انسان ذرا سا غور کرے تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اگر وہ کسی مکان کی تعریف کر رہا کہ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، تو ہر شخص سمجھتا کہ یہ تعریف مکان کی کر رہا، لیکن تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی، بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ کسی بھی چیز کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ جب یہ بات ہے تو ہم اپنی نظر کو ذرا سا اور آگے بڑھائیں کہ جس انسان نے بنایا ہے اتنا خوبصورت، اس انسان کو عقل کس نے دی تھی؟ جس عقل سے اس نے اتنا اچھا بنا لیا، تو اس کا مطلب پھر بات وہیں جائے گی کہ اس کو عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، لہذا تعریف اللہ کی۔ تو دنیا میں کسی بھی چیز کی ہم تعریف کریں، کسی بھی چیز کی، تو وہ تعریف آخر کار جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اگر کوئی براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تب تو وہ اللہ کی ہے ہی ہے تعریف، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں ہمارے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کسی اور کی کر رہا، کسی انسان کی، کسی اور چیز کی، تو وہ بھی تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے جتنی تعریف ہے، تعریف جن سے تعریف کی جنس، تعریف کی حقیقت جو بھی ہو، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہی معنی ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکر میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعاء الحمدللہ، اور تمام دعا میں سب سے افضل الحمدللہ ہے۔ تو ذکر اگر کرنا ہو تو سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور اگر دعا کرنا ہو تو سب سے افضل الحمدللہ۔ اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے افضل ہے الحمدللہ، یہ بعض علماء فرماتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں بتایا گیا ہے۔ اور الحمدللہ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس میں دو باتیں آ گئیں الحمدللہ میں۔ اس حساب سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس سے افضل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟
لا الہ الا اللہ کا مضمون کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ اور الحمدللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، تو اس میں مضمون زیادہ ہے، معنی زیادہ ہے، لہٰذا یہ زیادہ افضل ہے الحمدللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم کو کوئی بھی کام ہم کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لینی چاہیے، الحمدللہ کہہ لینا چاہیے۔ کھانے میں کیا بتایا گیا ہم کو کہ بسم اللہ کر کے شروع کرو اور جب لقمہ کھا لو تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے، ساری دنیا دے دی جائے، کسی انسان کو ساری دنیا دے دی جائے اور اس کے بعد وہ کہے الحمدللہ، تو اس کا یہ الحمدللہ کہنا ساری دنیا سے افضل ہے۔ یہ حدیث ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کسی انسان کو ساری دنیا دے دی جائے، ہم لوگ کو تو ذرا سا کچھ مل جاتا تو خوش ہو جاتے ہیں، ایک فلیٹ مل گیا تو خوش ہو گئے، ایک گاڑی مل گئی تو خوش ہو گئے، باڑی مل گئی تب تو کیا کہنا، بہت خوش ہو گیا، تو تھوڑا سا کچھ مل جاتا تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث میں فرمایا جا رہا کہ ساری دنیا دے دی جائے، ساری دنیا میں آپ سوچ لیجیے کیا کیا ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، سونے کا خزانہ بھرا ہوا ہے، چاندی کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور کتنی قیمتی چیزیں اس میں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ دے دیا جائے اور اس کے بعد وہ کہے الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ اس سے افضل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا واضح ہے کہ ساری دنیا جو کچھ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت پر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق مل گئی، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا ملی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ملنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق مل گئی، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے الحمدللہ کہنے کی توفیق مل جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا سے بڑی نعمت ہے۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی، جب آپ سو کے اٹھتے تھے سب سے پہلے آپ کی زبان پہ یہی لفظ جاری ہوتا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تین الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نیند کھلتے ہی اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ، اور اللہ کی توحید بیان کرو، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ہم کو اس کی عادت ڈال لینی چاہیے، گویا کہ ایک موت سے ہم اٹھ رہے ہیں، نیند موت کی بہن ہے، نیند کھلی ایک موت سے ہم اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہماری زبان پر تین الفاظ آ جانے چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس میں سے جو پہلے کہہ لے، کوئی ترتیب ضروری نہیں کہ پہلے سبحان اللہ ہی کہیں بعد میں الحمدللہ کہیں۔ علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ پہلے سبحان اللہ کہے، پھر الحمدللہ کہے، پھر لا الہ الا اللہ کہے، یہ ترتیب بنا لے، اور اگر کوئی اس ترتیب کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، اس کو کہہ لینا چاہیے اٹھتے ہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ کتنا آسان ہے، بظاہر چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ دولت کتنی بڑی ہے، لہٰذا ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا، اس لیے ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا، لہذا تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ کسی چیز کو روک لے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں۔ ہم بیٹھے ہاتھ حرکت دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی حرکت کو روک لیا، ہم حرکت دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ہاتھ ہے مگر ہاتھ میں حرکت دینے کی صلاحیت ختم۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کتنے لوگوں کو سوئے اس حال میں کہ ہاتھ بہت حرکت کر رہے تھے، اٹھے تو اس حال میں کہ ہاتھ حرکت ہی نہیں کر رہا، ہاتھ نہیں ہلا پا رہے ہیں، فوراً لے کے جا رہے ہیں دوڑ کے ڈاکٹر کے یہاں کہ دیکھیے سو کے اٹھے تو ان کا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ تو ہاتھ تو ہے، رہتے ہوئے کام نہیں کر رہا، یہ حرکت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ غرض کی سر سے پیر تک جتنی چیزیں ہیں ہم سب چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہذا تعریف کن کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی۔ رب العالمین، وہ رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ رب کا معنی پرورش کرنا،
پرورش کرنے والا، تربیت سے ہے یہ، اس کا معنی تربیت پرورش کرنا، پرورش کرنے کا مطلب ہر چیز کو دھیرے 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 کمال تک پہنچا دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ ہر چیز کو جیسی جیسی اس کی ضرورت پڑی اس ضرورت کے مطابق اس کو اس کی ضرورت مہیا کرتے رہنا، یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ دوسری ساری چیزوں سے ابھی نظر ہٹا کے ہم انسان پہ چلتے ہیں۔ ایک بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں آہستہ آہستہ، جیسی جیسی اس کی ضرورت پڑتی جاتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جاتے ہیں، عطا فرماتے جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد سے چلیے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے لیے اس بچے کے لیے اس کی ماں میں دودھ کا انتظام فرما دیا، یہ تربیت ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، اس کو سکھا دیا دودھ چوسنے کا طریقہ، کس نے سکھا دیا؟ اس کو اور کچھ نہیں آتا مگر یہ آتا، یہ ڈھنگ اس کو آ گیا کہ یہ چوسنا چاہیے۔ یہ کس نے سکھا دیا؟ آپ اس پہ غور کریں۔ اگر یہ نہ سکھاتا اللہ تعالیٰ تو وہ چوس نہیں پاتا، ماں پریشان ہو جاتی، کیسے کریں کیسے کریں کیا کریں، دنیا کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے کیسے کریں کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس سکھا دیا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے، یہ بہت بڑی تربیت ہے۔ اور جیسی جیسی ضرورت پڑتی جاتی ہے ویسے ویسے بچے کی بات سمجھ میں آتی جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت ہے۔ دانت نہیں ہے شروع میں، دانت کی ضرورت نہیں ہے تو دانت نہیں دیا، جس وقت دانت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پھر دانت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی جا رہی ہے ویسے ویسے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ شروع میں بچے کا سب کچھ کمزور ہے، ہضم کرنے کی ابھی اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتے ہیں، دودھ ایک دم پتلا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے دودھ میں گاڑھا پن آتا چلا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں خود کر رہی ہے، ماں کو خود پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کام کر رہی ہے۔ آج ضرورت ہے پتلے کی تو پتلا، کل ضرورت ہے اس سے زیادہ کی تو اس سے زیادہ گاڑھا، جیسے جیسے ضرورت پڑتی جا رہی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تربیت۔ اور یہی تربیت زمین و آسمان دنیا کی ہر چیز میں یہی تربیت کام کر رہی ہے، ہر چیز میں یہی کام کر رہی ہے۔ یہ ہے رب العالمین۔ ہم لوگ ایک آرام سے روٹی کھاتے ہیں، یہ روٹی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی تربیت کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پرورش کام کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس گئے ہم نے گیہوں خرید لیا، یہاں پسوا لیا، یہاں گدھوا کے پکوا لیا، کھا لیا، بس ہو گیا، 2-3 آدمی کا کام ہے، اس میں 2-3 آدمی کا ہاتھ لگا ہے۔ نہیں جی نہیں، یہ سوچ اگر ہماری ہے کہ بس اتنے ہی آدمی کی محنت سے یہ چیز تیار ہے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوق نے مل کر کے اس میں کام کیا ہے، تب جا کے ہمارے ہاتھ میں ایک روٹی آ پائی۔ خوب ذہن نشی کر لیجیے، ہزاروں مخلوق نے مل کر کے کام کیا ہے تب جا کے ہمارے ہاتھ میں ایک روٹی آئی ہے۔ سورج کا بھی اس میں دخل ہے، چاند کا بھی اس میں دخل ہے، بارش کا بھی اس میں دخل ہے، ہوا کا بھی اس میں دخل ہے، مٹی کا اس میں دخل ہے، مٹی کے اندر ہزاروں قسم کے کیڑے ہیں، ان کیڑوں کی محنت ہے، کتنی محنتیں اس میں ہوئی ہیں تب جا کر کے ایک دانہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے ہو رہا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں ابرو بادو مہو فلک، یہ ایک شعر ہے فارسی کا جس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ یہ بادل یہ اس کا بھی حصہ ہے، جو ہوائیں چلتی ہیں اس کا بھی حصہ ہے، اور آسمان کا بھی حصہ ہے، غرض کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات اس میں کام کر رہی ہیں تب جا کر کے ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پرورش کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کام کر رہی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اس کو ہم لوگ بہت ہی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، بہت ہی غفلت کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کھانا آ گیا ہے یہ کھانا پہلے کس شکل میں تھا؟ مٹی کی شکل میں تھا، اس پر کام شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی تربیت شروع ہوئی تو وہ کام شروع ہوتے 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 پودے کی شکل میں آیا، پھر پھل کے شکل میں آیا، پھر اس شکل میں آیا، تمام شکل سے بدلتے 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 اس شکل میں آ گیا کہ ہم اس کو آرام سے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ
تو مجھے ایک ناپاک قطرہ میرے حوالے کرتا ہے، میں تیرے سامنے بہترین شکل بنا کے دیتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس ہے یہ طاقت جو کچھ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تو میرے حوالے ایک سوکھی بیج جو خشک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ایسی بیج کو ہمارے حوالے کرتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے بہترین درخت تیار کر کے جو پھل دینے والا تیار کر کے تم کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پرورش ہے کہ نہیں ہے کسی انسان کے بس کا نہیں ہے۔ انسان کا اتنا ہی کام ہے، بہت کرے گا، اتنا کرے گا کہ زمین کے اندر بیج ڈال دے گا، لیکن اس سے کہیے کہ پھل ایک بنا کے دکھا دو، یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ ساری انسانیت مل کر کے ایک پھل بنانا چاہیں چھوٹا سا بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ مفسرین تو فرماتے ہیں پھل تو دور کی بات ہے، مچھر کا ایک پر کسی کو بنانے دے دیا جائے، اصلی پر جو ہوتا ہے تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ پلاسٹک کا بنا دے، مٹی کا بنا دے، لوہے کا بنا دے، پتھر کا بنا دے، کسی چیز کا بنا دے، لیکن جس چیز کا ہوتا ہے اس کا کوئی بنا دے، ساری انسانیت مل کے عاجز ہے، نہیں بنا سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے، یہ ہے رب العالمین۔ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، عالم کی جمع ہے عالمین۔ عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا پتہ دے، اللہ تعالیٰ کا پتہ دے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم یہ علامت سے نکلا ہوا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے۔ دنیا میں جتنی چیز ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے، لہذا ہر چیز عالم ہے۔ آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے قائم کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہے اور اتنے خزانے اس پہ بھر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اتنے سمندر ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، لہذا یہ سب کو عالم کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب عالم ہیں، اس لیے عالمین جمع لائے گا کہ جتنے عالم ہیں سب کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ کتنے عالم ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں، 80,000 عالم ہیں، اور اس میں سے کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ ایک عالم ہے۔ اب اس طرح 80,000 عالم ہے تو انسان گنتی نہیں کر سکے گا، انسان کا دماغ فیل ہو جائے گا، کیسے سمجھے گا؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا لشکر جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، ان کی مخلوقات کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا، گنتی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت وہب ابن منبہ ایک صحابی ہیں، پچھلی چیزوں کی معلومات ان کے پاس بہت زیادہ ہے، پچھلی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں، بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں 18,000 مخلوقات پیدا کیے، انہوں نے فرمایا کہ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس میں سے یہ دنیا ایک عالم ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کتنے عالم ہیں۔ ایک مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زمین اتنی بڑی زمین ہے، اس کے 4 کونے ہیں، ہر کونے پر 3,500 عالم اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے، 3,500 عالم رکھا ہے۔ اب سوچیے اس حساب سے کتنے عالم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب الگ الگ، اب کچھ مفسرین فرماتے ہیں چاند ایک الگ عالم ہے، سورج ایک الگ عالم ہے، سمندر پانی ایک الگ عالم ہے، اس طرح انسان ایک الگ عالم ہے، جنات ایک الگ عالم ہے۔ یہ سب کو الگ الگ عالم مانیے تو ہمارے سامنے بہت سے عالم آ جا رہے ہیں، گویا ہم بھی جان لیں اتنے عالم ہیں، چند عالم کا نام ہم جانتے ہیں۔ اور اگر سارے جہان کو ایک عالم مانیے تب تو پھر اتنے عالم ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، جو نہ ہم کو نظر آتا ہے نہ ہمارے علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ کوئی اس کی انتہا کو کوئی جا نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جب چاند پہ سفر ہوا پہلی مرتبہ تو جب وہاں سے آئے تو انہوں نے جو چیزیں پیش کی تو یہ کہا کہ اس لامتناہی سلسلہ ہے خلا کا، یہ جو خلا ہے یہ خلا کا سلسلہ لامتناہی ہے، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، ہم اس کو جان نہیں سکتے۔ تبھی تو جا کر کے ہمارے یہاں تو گنتی ہے کلومیٹر کے حساب سے، میل کے حساب سے، وہاں جا کر کے جب لامتناہی سلسلہ نظر آیا تب ایک نئی گنتی نکالی گئی، نوری سال، تاکہ کچھ قریب کیا جا سکے، کچھ بتایا جا سکے۔ تو یہ سب سلسلہ
دیکھ کر کے انسانوں کی سمجھ میں آیا، ورنہ ہمارے مفسرین نے تو پہلے ہی لکھ رکھا، 700 برس پہلے آج سے جو تفسیر لکھی گئی اس میں وہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آج کے سائنسداں جا کر کے جو کچھ کھوج کر کے نکال کے لائے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بیان کر سکے جو کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب و غریب حیرت انگیز ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، وہ کیسی تربیت کرتا ہے، کیسی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے اب کیا ہوا کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ واقعتاً وہ کس طرح پرورش کرتا ہے وہی سب سے بہتر جانتا ہے، اور اسی کی قدرت ہے جو وہاں تک لے کر کے چلتی ہے۔ اور الرحمن الرحیم یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے کہ بے حد رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس قدر رحم کرنے والا نہ ہوتا تو ہر ایک کو اس کے مناسب غذا کیسے دیتا، ہر ایک کو اس کے مناسب غذا کیسے دیتا، جس کو جیسی ضرورت پڑ رہی ہے ویسی وہ چیز عطا کیے جا رہا ہے، جیسی ضرورت پڑ رہی ہے ویسے عطا کیے جا رہا۔ یہ تو اس کی صفت رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اپنی رحمت سے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام آج کی ان 2 آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب لوگ ہر وقت اللہ کی پرورش میں ہیں، ہر وقت اللہ کی پرورش میں ہیں، اور ہم ہی نہیں، دنیا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی زیر تربیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پرورش کے اندر چل رہا ہے، جس سے جو چیز لے لیتے ہیں بس وہ چیز وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب ہم کو ساری تعریف اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی کریں، اس میں توحید آ گئی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا قرآن یہیں سے شروع ہو رہا، یہیں سے دعوت دے رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جتنی تعریف کی جائے سب اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے، سارے جہان کی پرورش، جس کو جب جیسی ضرورت ہوئی ویسی عطا فرماتا ہے، اسی طرح کی تربیت کرتا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے چھوٹی سی چیزوں میں تو آپ کو ایک ایک چیز نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں جب ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے نکلے گی، اور دل سے تعریف کرنا ہے بس ان الفاظ میں تعریف کیجیے، الحمدللہ۔ قرآن نے کہا فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے۔ بس آج اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اب درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں گے۔ دعا میں یہ چیز خاص طور سے رکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اب بیماریاں دلوں میں بھی ہوتی ہیں، دل کے اندر کی جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، حسد کی بیماری ہوتی ہے، تکبر کی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی جو سوچ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو ان سب بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے، اس کے لیے ہم سب لوگ دعا کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے،
ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کی پرورش کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں جو ہم کو ہلاک کیے جا رہی ہیں، یا اللہ ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے۔ یا اللہ ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے۔ پورے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنا قریبی بنا لیجیے، اپنی فرما برداری کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہر لمحہ آپ کی نعمتوں کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں فرما برداری کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔